بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر۔ ناظرین کرام، جناب باجوہ پاکستان واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اس حوالے سے سوائے طفل تسلیوں کے کہنے کے لیے کسی کے پاس اور کوئی بات نہیں۔ بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ ایم بی ایس شدید دباؤ میں ہے۔ یہ دباؤ ان پر کیوں ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ طریقے واردات ہے نا ان کا، یہ جو دجالی ہوتے ہیں نا، یہ جب کو مرغا پھنساتے ہیں تو اس کو اتنے گنجائش بھی نہیں دیتے کہ اپنے ڈھنگ سے وہ اپنے پنجرے سے ہی باہر آ سکے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ سعد الجبیری ایم بی ایس کے بہت قریبی ایک سعودی انٹیلیجنس آفیسر تھے، جنہوں نے کئی کوورٹ آپریشنز ان کے حکم پر کیے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ ان سے تنگ آ کے جان بچا کے فرار ہو گئے اور واشنگٹن پہنچ گئے، امریکہ میں ان کے جانے کے بعد سے اب انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس خاصے راز تھے، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ راز فاش ہو جائیں گے، تو انہوں نے سعد الجبیری کو واپس سعودی عرب لانے کے لیے کوششیں شروع کیں اور مختلف قسم کی دھمکیاں انہیں دیتے رہے، مختلف قسم کے لالچ دیتے رہے، لیکن انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا، جس پہ ایم بی ایس کا ایک اسپیشل اسکواڈ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس نے جمال خشوگی کے بھی ٹکڑے کیے تھے، اس اسکواڈ کے 15 بندوں کو پرائیویٹ جہاز کے ذریعے امریکہ بھیجا گیا۔ کسی طرح انہوں نے ہر طرح کوشش کی کہ الجبیری تک رسائی پا کے اس کا کام تمام کیا جائے، لیکن الجبیری نے یہ سارے ایویڈنس تو اکٹھے کر لیے، ان کے قابو نہیں آیا۔ اب اس نے واشنگٹن کی ایک امریکن کورٹ میں ایم بی ایس پر یہ مقدمہ درج کروا دیا ہے ان واقعات کے ساتھ، جس پر ان کے وارنٹ حاضری بھی جاری ہو چکے ہیں۔ سعد الجبیری نے سعود القطانی، خالد ابراہیم، ایم بی ایس، یوسف الراجی، الخوازمی اور 2-4 اور جن کے انٹیلیجنس کے بڑے قریبی لوگ ہیں، ان کو بھی اس مقدمے کا فریق بنایا ہے، اور انہوں نے یہ کورٹ میں الزام لگایا ہے کہ وہ تو چونکہ امریکہ میں جان بچا کے چھپے ہوئے ہیں، ان کے 2 بچوں کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد سے ان کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ایک بچے کی عمر 22 سال اور دوسرے کی 20 سال ہے، اور انہیں 16 مارچ 2020 کو اغوا کیا گیا تھا، جبکہ جبیری نے سعودی عرب آنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ تو دیکھیے، یہ تو ان کے ایک پریشر ٹیکٹس ہے، ظاہر ہے وہ اس طرح کا ایک مقدمہ ان پہ رکھیں گے۔ پہلے وہ جمال خشوگی والا معاملہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، تو یہ ایک دباؤ ہے ان پر کہ آپ نے بات ہماری ماننی ہے منوانی ہے۔ ادھر یو اے ای میں جو آ کے بیٹھے ہیں، یہ موساد کا جو چیف ہے، اس کے ذریعے بھی کچھ بہت خصوصی پیغامات امارات انٹیلیجنس کے ذریعے شہزادے کو پہنچائے گئے ہیں، جن میں یہی ہے کہ بس آپ زیادہ ڈرامے بازی نہ کریں اور جو کچھ ہے وہ سامنے آئیں اور جلدی سے جلدی ہمیں ایکسیپٹ کریں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جناب باجوہ کو انہی پریشرز کی وجہ سے ایم بی ایس نے ملاقات نہیں کی، حالانکہ یہ بہت بڑی ایک انسلٹنگ ہے، اتنا بڑا جرنیل ایک ملک کا جا رہا ہے، اور پاکستان جیسے ملک کا جس نے مکمل دفاع ان کا 2018 سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سنبھالا ہوا ہے، تو اس کے فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایم بی ایس کا نام ملنا بڑا، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ ذمہ داریاں سونپی تھی۔ اچھا، جن کے یہ چھوٹے بھائی کے ذریعے بھی انہوں نے ایکچولی اپنے جو احکامات تھے یا جو اپنی شرائط تھی نا، وہ پیش ان تک پہنچائی تھیں۔ ان میں یہی تھا کہ جناب، ایک تو یہ ہے کہ آپ عالمی کانفرنس کوئی نہیں کریں گے، یہ جو پاکستان سوچ رہا ہے کہ جی ہم ترکی، قطر اور ادھر ایران اور ملیشیا اور انڈونیشیا کو ملا کے مقابلے کا OIC کے مقابلے پہ ایک عالمی کانفرنس کریں، جس میں کشمیر کے مسئلے کو پیش کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ قطر کے ساتھ جو آپ نے پالیسی متوازن پالیسی سعودی عرب کی اپنائی، اس کو بالکل ختم کر دیں اور قطر کو
اتنی ہی حیثیت دیں جتنی سعودی عرب دے رہی ہے، یعنی ان کو اس کو بیچارے ان کو بغیر کسی وجہ کے ہم سعودی عرب کے عشق میں اس سے دشمنی مول لے لیں۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو ایران پر آپ کو بہر صورت فوقیت دینی ہوگی۔ اب یہ تینوں مطالبات ایسے ہیں جو پاکستان قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان نے تمام کی پالیسی ہے کہ تمام اپنے جو مسلم برادران ہیں ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ اگر ہم یہ تین شرائط مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کا معاشی پیکج بحال کر دیں گے، ادھار تیل دوبارہ دینا شروع کر دیں گے، اور 13 ارب ڈالر کا جو ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ہم ادھار تیل کا پورا کریں گے۔ ناظرین کرام، جس یہ طیب اردگان کے خلاف یہ ہمیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک ہی بات سن لیں، انہوں نے پاکستان کو 41 F-16 اپ گریڈ کر کے دیے ہیں۔ ہماری ایئر فورس کی وہ مطلب جو یہ سمجھے کہ کمر ہے نا جو ان کی وہ ہے، وہ یہ F-16 جو ہیں یہ والے، اور اس بندے کے خلاف یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ کے امریکہ کی ناراضگی مولنے کے یہ قدم اٹھایا، اس بندے سے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو کنسیڈر یہ کرنا چھوڑ دیں، اور اسی طرح OIC کے پیچھے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے رہیں، ہماری یہ کرتے رہیں، ہماری یہ ناز برداریاں اٹھاتے رہیں، تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی اپنی آزادانہ پالیسی بنائی یا کچھ کیا تو وہ ختم، یہ سلسلہ ختم شد۔ اب آپ اندازہ اس بات کا لگائیں کہ کیا شہزادہ اپنی کیپیسٹی میں یہ کچھ کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے نہیں۔ میں نے آپ کو یہ سعد الجویری کے مقدمے کا حوالہ دیا، اس سے پہلے ترکی میں بھی جو جمال خشوگی کا قتل کا یہ مقدمہ تھا وہ بھی ان پر ہے۔ اب اس میں ان کے بھائی یہ خالد جو ہیں یہ انوالو ہیں۔ اب یہ جو مقدمہ نیا انہوں نے ان پہ درج کیا ہے اور کروایا ہے یہ سعد الجویری کے ذریعے، جو ان کے جانی جام تھے، یعنی بہت ہی رازدار انٹیلیجنس افسر تھے، پتہ نہیں اور کیا کیا بھیت ان کے پاس ہوں گے جو انہوں نے پہنچائے ہیں امریکہ کو، اور امریکہ نے ان کو جواب میں پناہ دی ہے، اور شہزادے کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے سارے ثبوت اپنے پاس جمع کر رہی ہیں۔ اب ادھر سے یہ موساد ان پہ دباؤ ڈالے گی، ادھر سے یہ ڈالے گا، اور اگلے کچھ دنوں میں ان کو بہرحال اناؤنس کرنا پڑے گا کہ ہمارے تعلقات، ڈپلومیٹک تعلقات بھی اسرائیل سے بحال ہو گئے ہیں۔ ایک بات کا آپ کو میں بتا دوں کہ تجارتی تعلقات ان کے ہیں، یہ تجارت بھی کر رہے ہیں، ان کی ایئر لائنیں بھی آ جا رہی ہیں، اور جو اسرائیل اب اپنی امارات کے لیے پروازیں شروع کر رہا ہے وہ بذریعہ جدہ ہی جائیں گی، امارات جائیں گی۔ اس لیے کوئی MBS ان سے کہہ رہا ہے کہ اس میں حجت تو کو رہ نہیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کھل کے اعلان کریں۔ یہ ہے ناظرین کرام قیمت جو آپ کو اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے، اور پاکستان یہ قیمت تو کبھی ادا نہیں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھل دار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔